ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم نے جو مضمون اور موضوع شروع کیا ہے تصوف کے حوالے سے، اور جس کی ابتدائی 2 نشستوں کے اندر ہم نے یہ گفتگو کی اور جانا کہ اللہ رب العزت کے اولیاء، اللہ کا ولی وہ کون ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے اسے خاص انعام کیا عطا فرماتے ہیں. اور پھر اسی طرح وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے تحت ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ان اولیاء اللہ کے دنوں کو یا اللہ کے دنوں کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں. پچھلی نشست کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ ولایت کا نصاب کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک نصاب ولایت ہے اور ایک مقام ولایت ہے. تو ولایت کا نصاب کیا ہے، وہ اس کا کریکولم، اس کا سلیبس، اس کا راستہ، اس کا پاتھ، وہ کیا طریق ہے جس پر چلتے ہوئے اللہ کا بندہ، انسان وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے. آج کی نشست میں نے جیسے گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ تصوف کے اندر صوفی کے لیے، ولی کے لیے جملہ صوفیاء نے، بزرگان دین نے جو اپنی کتب کے اندر پہلا باب باندھا ہے وہ باب علم کا ہے. علم کے بغیر کوئی بھی شخص وہ تصوف کا، ولایت کا، روحانیت کا، صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ محض اس کا دعویٰ ہے، یہ محض اس کا کیا ہے، دعویٰ ہے. تو اس لیے آج کی اس نشست میں ہم آغاز ہی علم سے کر رہے ہیں کہ علم کی اہمیت، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علم کے موضوع پر گفتگو فرمائی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کتنی اہمیت دی، اللہ رب العزت نے اس کو کتنی اہمیت دی. اور قرآن مجید میں علم کا تذکرہ کس انداز میں ہوا ہے. تو ہم سب کی زندگی کے اندر علم ہونا یہ کتنا ضروری ہے. سورہ الطٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو بڑی ہی معروف دعا ہے، معروف دعا.
اور اللہ رب العزت مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعال اللہ الملک الحق۔ اللہ رب العزت اپنی بڑائی اپنی کبریائی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، وہی رب العزت ہے بات جو بلند پایا ہے اور حقیقی بادشاہ ہے، ملک الحق سچا بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، اور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ عجلت اور جلدی نہ کرو، من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک کہ اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے۔ یہ آقا علیہ السلام سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، اے محبوب وہ باری تعالیٰ وہ بڑی کبریائی والا حقیقی بادشاہ وہی ہے، آپ قرآن مجید کو سیکھنے میں جلدی نہ فرمائیں۔ اور آگے جو بات فرمائی وہ بڑی قابل توجہ قابل غور ہے، اور وہ دعا ہے جو ہمارے اسکول میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، ہم سب اس کو پڑھتے بھی ہیں، یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَقُلْ، اور اے محبوب آپ یوں کہا کیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے وَقُلْ، اور اے میرے محبوب آپ یوں کہا کیجئے، یوں فرمایا کیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں مجھے اور زیادہ فرما دے، میرے علم میں اور اضافہ فرما دے۔ اب آئیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں انما انا قاسم، بے شک صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ مؤتی، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ عطا کرتی ہے، یعنی تمام جہانوں کے خزانے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ اور فرمایا کہ محبوب تیری بارگاہ سے یہ ساری مخلوق اور انسانیت کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، سب کچھ تیری بارگاہ سے ملتا ہے، قاسم آپ ہیں۔ حضور فرما رہے صرف میں ہی قاسم ہوں، انما کلمہ حصر کے ساتھ کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں، سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن جب دعا سکھائی تو فرمایا کہ محبوب تو نے جب مجھ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، اور فرمایا محبوب جب تو مجھ سے مانگ تو مجھ سے مانگ رب زدنی علما، باری تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم کچھ اور خاص شے ہے، یہ عام نعمتوں جیسی نعمت نہیں، یہ عام چیزوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خاص شے تھی۔ آقا علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے، حضور کو اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ محبوب تو یہ دعا فرما کہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے، وجہ آخر، اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت حضور کو فرما رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور شہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر شے مل جاتی ہو، ہر شے مل جاتی ہو، اس کو شہر کہتے ہیں، یعنی سب کچھ جہاں پہ آلریڈی اویلیبل ہے وہ جگہ، اس کو مدینہ۔ حضور فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ فرمایا محبوب پھر بھی تو مجھ سے دعا اگر کرے گا تو یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے۔ یہ علم کی اہمیت کو سمجھی کہ علم کیا شے ہے۔ اب دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ساتھ باضابطہ پہلی مرتبہ ہم کلام ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ بصورت خواب وحی کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 ماہ سے آقا علیہ السلام کو خواب آتے تھے، سچے خواب، اور یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے، وہ خوابوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن باضابطہ کلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی، وہ ہر شے سے پہلے جس کا تذکرہ وہ میلاد کے ماہ کے اندر ہم نے کیا ہے
کہ فرمایا کہ محبوب میں نے سب سے پہلے تجھے بنایا، اور اگر تجھے نہ تخلیق کرنا ہوتا میں کچھ بھی تخلیق نہ کرتا۔ وہ ہر شے سے پہلے آقا اسلام کو جو پیدا فرمایا تو کہاں اربوں کروڑوں سال پہلے جب کچھ بھی نہ تھا تب سے لے کر اور آقا اسلام کی دنیا کے اندر ظاہری آمد کے بعد اور اعلان نبوت تک 40 سال اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا کہ میں اب اپنے حبیب کو مخاطب کروں اور اس سے بات چیت شروع کروں، تو پہلی وحی جو نازل ہوئی باضابطہ کلام کی صورت کے اندر فرمایا اقرا، محبوب پڑھیے۔ وہ بھی پڑھنے سے آغاز ہو رہا ہے کہ محبوب پڑھ، یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الذی علم بالقلم، محبوب ہم نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھا دیا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر فرمایا کہ محبوب آپ کو سب کچھ ہم نے سکھا دیا ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ کچھ بھی سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ہر شے کا علم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، ہر شے۔ اور آقا علیہ السلام سے پہلا باضابطہ کلام بصورت اقرا پڑھنے سے کیا آغاز۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور تمام اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، ائمہ، محدثین نے علم کو کیوں فوقیت دی، کیوں اہمیت دی؟ تصوف کے باب کے اندر بھی پہلا باب اور پہلا چیپٹر علم کا کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ علم کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں اپنے محبوب کے ہاں کو بھی علم کی اہمیت بتائی، علم کی اہمیت بتائی، اپنے محبوب کے ہاں بھی اس کو اجاگر کیا۔ علم وہ جوہر ہے، علم وہ جوہر ہے جو انسان کو اس کی اصل معرفت دیتا ہے، اور باری تعالیٰ کی طرف جب انسان اس کے قرب کی طرف سفر کرتا ہے تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو اس کو انگریڈینٹس چاہیے، جو لوازمات اس کو چاہیے، جو زیادہ راہ چاہیے، وہ سب سے پہلا اور ضروری انگریڈینٹ وہ علم ہے، کہ علم کے بغیر یہ سفر نامکمل ہے۔ علم کے بغیر طریقت کا، سلوک کا، تصوف کا، معرفت کا یہ سارا سفر علم کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں ٹاپک کو لیا ہے کہ ہمارے یہاں کنسپٹ یہ بن چکا ہے، علم ایک طرف تو ڈگریوں کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ اس کا نام علم ہے، اور دوسرے ہماری سوسائٹی کے اندر، میں نے پچھلے دنوں میں ایک جگہ یہ گفتگو کی تو وہاں پر بھی دوستوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ جو بات پائی جاتی ہے کہ طریقت کا علم اور ہے اور شریعت کا علم اور ہے، یہ تقسیم بتائی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی کا طریقہ اور ہے، صوفی کا طریقہ اور ہے۔ وہ مولوی علم کے راستے پر چلتا ہے، صوفی وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو علم دیا، آپ اپنے علم میں اضافے کی دعا فرمائیں۔ اور ہمارے ہاں، اور آپ سوچئے کہ ہر شے طریقت ہو یا شریعت ہو، دونوں چیزیں آقا علیہ السلام سے ہی آئی ہیں، حضور سے ملی ہیں اور حضور سے ہی مل رہی ہے۔ تو کوئی شخص وہ حضور سے طریقت لے رہا ہے اور شریعت نہیں لے رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ناقص راستے پر چل رہا ہے، وہ کامل نہیں ہے، اس کا راستہ، اس کا طریقہ مکمل نہیں ہے، وہ جھوٹ پر مبنی راستے پر چل رہا ہے۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں صرف شریعت لے لوں وہاں سے اور طریقت کا راستہ وہاں سے نہیں لے رہا، تو وہ بھی مبنی پر جھوٹ چل رہا ہوگا۔ فرق اتنا فقط ضرور ہے، اتنا فرق ضرور ہے کہ
عالم اگر اپنے اندر تزکیہ پیدا نہیں کرے گا، تصوف کا در حقیقت جو معنی ہے، جو قرآنک ورڈ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ تزکیہ ہے، یعنی اپنے باطن کی صفائی کرنا۔ وہ آگے چل کر ہم اس کی تفصیلات میں آئیں گے کہ وہ کیا کیا اس کے طریقہ کار اور لوازمات ہیں، لیکن اس سے پہلے علم کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ باطن کا تزکیہ ضروری ہے، باطن کا تزکیہ کرنا۔ اور اگر کوئی ایسا عالم ہے جو اپنے باطن کا تزکیہ نہیں کرتا، اس کو علم کے روب کا، علم کے غرور کا، تکبر کا مرض لاحق ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ یہ ہے تزکیہ، اس کے اندر محبت کا جوہر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے تزکیہ، وہ اپنے سوا دوسروں کو غلط سمجھنا شروع ہو جائے گا، فقط اپنے آپ کو حق سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تزکیہ، باطن کی صفائی، تصوف، صوفیزم، اسپرچویلٹی، روحانیت، یہ ضروری ہے عالم کے لیے۔ اس لیے عالم اگر روحانیت سے خالی ہے تو وہ بھی بے فیض ہے، اور اگر صوفی علم سے خالی ہے تو وہ بھی بے فیض ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں آدھے لوگوں نے آدھی چیز کو پکڑ لیا، آدھوں نے آدھی کو پکڑ لیا ہے، یہ المیہ ہوا ہے۔ اس لیے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ علم کتنا اہم ہے۔ اگر ہم روحانیت کے راستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص نے چلنا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اہلیت رکھتا ہے کہ اس نے اس راستے پر چلنا ہے، وہ اس راستے پر چلے، لیکن بطریق علم چلے، علم کے زیور سے خود کو آراستہ کرے۔ علم نہیں ہوگا تو اسے خبر نہیں ہوگی کہ کیا چیز اس کے لیے حق ہے، درست ہے، راست ہے، اور کیا چیز وہ باطل ہے اور غلط ہے۔ شریعت کا تقاضا اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ بصورت علم اس کو آئے گا۔ اب علم کی اہمیت کو اور سنیے، دیکھیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی، تو فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ باری تعالیٰ فرشتوں سے یہ کنورسیشن کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب تصور کیجئے کہ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کے نائب کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ ہو اللہ کا نائب اور علم سے خالی ہو، علم سے خالی بھی نہ ہو بلکہ علم سے عاری ہو، علم کی طرف رجحان ہی اس کا نہ ہو۔ جو میں نے پچھلی نشست کے اندر باتیں کی تھی کہ فقط اللہ اللہ کرنا ہے اس نے، اور فقط اس نے تصدیق کو مانی، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے دم درود کروا لیں، یہ بڑی چیز ہے، یہ سب کچھ ہے، اور ہم اسی کو پیر مان لیتے ہیں کہ جی اس کا دم بڑا چلتا ہے، اس کا درود بڑا چلتا ہے، اور یہ تو بڑا فقیر آدمی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور اس کے پاس جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسے الحمد اور الحمد کا فرق ہی نہیں معلوم، اسے استنجا کا مصنون طریقہ ہی نہیں معلوم، اسے وضو کا پراپر طریقہ ہی نہیں آتا، اسے غسل کے احکام ہی نہیں معلوم، اسے نماز کے فرائض، واجبات اور سنت کی خبر نہیں ہے۔ تو ایسا شخص، وہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی اس کو نام دے لیں، وہ صوفی اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ صوفی اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ یہ سنیے جو بات میں عرض کرنے کا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے ولی کی، جب اللہ کے انبیاء جو اس کے پہلے ہی چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، جس کو انہوں نے پہلے ہی سلیکٹ کر لیا ہے، ولی بنتا ہے محنت کے ساتھ، نبی محنت سے نہیں بنتا۔ نبی وہ لوگ تھے، ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے پہلے ہی چن رکھا تھا اپنی بارگاہ کے اندر، اور انہیں گناہ سے معصوم، یعنی ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کی پاسبلٹی ہی ختم کر دی تھی۔ ولی کے اندر گناہ کی پاسبلٹی موجود ہے، وہ اس سے خود کو بچاتا ہے بذریعہ محنت۔ نبی کے اندر اس شے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، ایسی ہستی کے لیے بھی علم ضروری ہے، تو کجا یہ کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہو اور اس کے پاس علم ہی نہ ہو۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ تو ایسے اپنی مخلوق کو نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور ویسفک الدماء، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے، یہ جو کچھ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے خواص تھے جو فرشتوں نے تب جان اور بھانپ لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر وہ کہنے لگے باری تعالیٰ سنیے، اگر فقط اللہ اللہ کرنا، تسبیح کرتے رہنا، دم اور ان چیزوں پر رہنا یہی کافی تھا، سنیے یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کو دیکھیے۔ علم اس لیے ضروری ہے، علم یہ معرفت عطا کرتا ہے۔ اب یہ علم کے ذریعے یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ قرآن کا علم کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، قرآن ہمیں کس راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، یہ کہاں سے یہ بات اور خبر ملے گی؟ علم کے ذریعے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باری تعالیٰ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح حمد بھی کرتے ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم حمد کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم تیری یہ تسبیح تو ہر وقت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَنُقَدِّسُ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کام تو باری تعالیٰ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب سنیے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے کیا کیا؟ اگلا لفظ اور کلمہ سنیے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو اشیاء کا علم عطا فرمایا ہے۔ فقط تسبیح بڑی چیز نہیں تھی، فرمایا علم آدم کو عطا فرمایا، ہم نے خود سکھایا، اور پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی اور کہا کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے ہر عیب ہر نقص سے، ہاں ہمیں تو کچھ علم نہیں، اگر کچھ علم تھا یہ اس بات کا تذکرہ ہے، یہ اس علم کا تذکرہ ہے جو فرشتوں نے پہلے کیا تھا، جو فرشتے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آدم تو خون ریز ہوگا، انسان، اس سے مراد انسان ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ تو خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا، تو اتنا علم تو فرشتوں کو تھا، تو وہ علم بھی فرشتوں کو کہاں سے آیا؟ اس کو تصوف کہتے ہیں، یہ جو فرشتوں کا جملہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے اوپر ناز نہیں کیا، انہوں نے علم کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، ادھر علم اور علم کے ساتھ یہ شعور آ جائے کہ ہر شے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ جملہ اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھیں، دل کے کانوں سے سنیں اور اس کا حظ لیں کہ فرشتے کیا خوبصورت کلمہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے، علم تو تھا، کہہ رہے ہیں اپنی نفی کر دی، انہوں نے ذات کی نفی کر دی، فرمایا باری تعالیٰ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو بھائی تمہیں علم تو تھا، وہ علم کہاں سے آیا؟ فرمایا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ اگر جو علم تھا بھی تو وہ وہی تھا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا، جو تو نے ہمیں سکھایا تھا۔ علم اور علم کے ساتھ ساتھ یہ تقویٰ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرتے جانا اور اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی طرف ہر شے کو منسوب کرتے چلے جانا، اس کے ذریعے قرب حاصل کرنا۔ یہ وہ فرق ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ عالم ہو، علم ہے اور اس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، اس کے اندر اگر غرور پنپ رہا ہے، اس کے اندر میں پنپ رہی ہے، اس کے اندر اپنا ذکر زیادہ پنپ رہا ہے، اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے، تکبر ہے، اور اپنی ذات کا اس خوشنمائی زیادہ ہے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، لوگ مجھے پہچانے، لوگوں کو پتہ چلے بڑا عالم ہے، بڑا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس سب کا خاتمہ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کو تصوف اور روحانیت کہتے ہیں۔ اور اگر سادہ لفظوں میں بھی آپ اسے کر لیں، سادہ لفظوں میں اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اسلام کا طریقے تربیت ہے، جو تصوف ہے یہ اسلام کا طریقے، یعنی ادھر اسلام علم دیتا ہے اور علم کے ساتھ جو دوسری چیز اسلام اور دین ہم سے چاہتا ہے اس تصوف کا نام تربیت ہے، یعنی ہماری تربیت چاہتا ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ یہ شعور ڈیولپ ہو جائے
کہ باری تعالیٰ لا علم لنا، مجھے کسی شے کا علم نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اگر میں کچھ بیان کر رہا ہوں، مجھے جو صلاحیت دی ہے بیان کی، باری تعالیٰ تیری عطا کرتا ہے۔ باری تعالیٰ میں جو بیان کر رہا ہوں اگر علم ہے تو علم باری تعالیٰ تیرا عطا کیا ہو۔ رزق خرچ کر رہا ہوں میرا نہیں ہے مولا، تیرا عطا کیا ہوا۔ میرے اندر کوئی بھی وصف خوبی ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ میرے رب کا مجھ پر احسان اور کرم ہے۔ اس کو روحانیت اور تصوف کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی طرف لوگوں کو لے کر نہیں آتا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کا علم ضروری ہے۔ تو انسان، اب آگے سنیے، جب فرشتوں نے یہ جملہ بولا اب فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، وہ جن کے نام تمہیں سکھائے تھے، وہ جو چیزیں فرشتوں کو پیش کی اور فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو ان کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آدم نے ان کے نام بتائے، جب ان کے نام بتائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے فرشتوں اب کیا کرو، اسجدوا لآدم۔ اب جب علم کا جوہر آدم کے اندر رکھا تو علم کے وصف کے ساتھ جب آدم مزین ہو گیا، اب فرمایا کہ اب اس آدم کو تم سجدہ کرو۔ علم وہ خاص شے ہے۔ پھر جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ملے گا، جتنے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یوسف علیہ السلام کو ہم نے علم عطا فرمایا اور رحمت عطا فرمائی جب وہ بالغ ہو گئے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ دونوں بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ہم نے انہیں علم عطا فرمایا۔ یہ پورا قرآن مجید کی آیات ہے، میں اس کو مختصر وقت نہیں ہے تو اس کو مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر مکالمہ ہوتا ہے اس کا تعارف ہی اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کا یہ فرمایا۔ اب خضر علیہ السلام صوفیاء کے ہاں سب سے بڑا استعارہ ہے تصوف کے ہاں اولیاء میں، ان کے تعارف ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارا بندہ ہے اور ہم نے اس کو کیا کیا، آتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائی۔ رحمت یعنی صوفی کے اندر علم تو ہوتا ہی ہے، اس کے اندر دوسری چیز وہ رحمت اور محبت ہوتی ہے، وہ صاحب محبت ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور فرمایا ہم نے من لدنا علما، اسے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے علم کی اہمیت۔ اب علم سے پیدا کیا ہوتا ہے، چند چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ اس وجہ سے تصوف کے اندر سب سے پہلا باب جملہ صوفیاء اولیاء بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر وہ علم کو رکھا ہے۔ علم معرفت ذات عطا کرتا ہے، علم ہی وہ شے ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک کی رسائی عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام چند احادیث میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے سارا مضمون میں نے بیان کیا، آج جو علم کا تھا اور آخری وقت کے اندر میں آقا علیہ السلام کی چند احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے علم کو کتنی اہمیت دی، کتنی اہمیت۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ فلاں پہاڑی پر جائے اور واپس وہاں پر 2 سرخ اونٹنیاں ہیں، اور وہ وہاں پر جائے اور وہ 2 اونٹنیاں بغیر جھگڑا کیے اور بغیر محنت کیے اس کو مل جائیں۔ اب اونٹ کا مطلب اس دور کے اندر یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ وہ مرسڈیز یا BMW لے کر کے آئے، یہ اس دور کے اندر سرخ اونٹ کا معنی یہ ہے، سرخ اونٹ کا کہ جائے آپ ہمیں جیسے کہا جائے کہ فلاں جگہ پر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں BMW اور مرسڈیز، وہ جا کر کے لے آئیں، آپ کو نہ محنت کرنی پڑے اور نہ کسی سے جھگڑا کرنا پڑے، اور جا کر کے لے آئیں، اتنا کام فقط کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے آپ نے فرمایا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے، اور میں اگر آپ سے سوال کروں کہ فلاں چوک کے اندر وہاں پر پھاٹکی کے پاس 2 BMW اور مرسڈیز کھڑی ہیں، تو ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہاں جائے اور ہمیں بغیر محنت کی یہ دونوں گاڑیاں کوئی دے دے؟ تو ہم میں سے کوئی چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ چاہیں گے نا ہم سب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 باب علم کے سیکھنا 2 اونٹنیاں اس انداز میں حاصل کرنے سے بہتر ہے
کہ کوئی شخص کہے کہ اسے یہ 2 اونٹنیاں یا 2 BMW اور مرسیڈیز مل جائیں، یہ بہتر ہے کہ وہ 2 بات علم کے سیکھ لیں۔ پھر فرمایا عابد وہ 1000 نفل پڑھتا ہے، 1000 نفل، اس سے بہتر ہے وہ عالم جو 1 باب علم کا پڑھتا اور سیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، اپنے حجرہ انور سے ایک حلقہ وہ ذکر کا تھا، وہاں پر بیٹھ کے صحابہ اکرام ذکر کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی تعریف و توصیف کی، لیکن آقا علیہ السلام ان کے اندر بیٹھ کے شریک نہیں ہوئے، دوسرے حلقے کی طرف گئے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا تھا، تعلیم اور تعلم کا کام ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، حق یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے معلم ہی بنا کر بھیجا۔ یہ کہہ کر آقا علیہ السلام ان کے حلقہ کے اندر شریک ہو گئے، اس کو پسند فرما لیا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، دین سارے کا سارا وہ علم کی وجہ سے پھیلا ہے، علم کی وجہ سے۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، جب آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے، حضور جب مکہ کے اندر تھے تو حج کے موقع کے اوپر مدینہ کے جو لوگ آئے تو حضور نے ان سے جو بیعت کی، آقا علیہ السلام نے ان کو چند چیزیں سکھائیں، پڑھائیں اور فرمایا کہ جا کر مدینہ کے اندر ان کی تعلیم کرو۔ وہ پہلے سال 12 لوگ ایمان لائے، وہ جا کر انہوں نے تعلیم دی، اگلے سال ایمان لانے والوں کی تعداد 84 ہو چکی تھی، اتنی تعداد بڑھ چکی تھی۔ حضور نے ان کو بھی پڑھایا سکھایا، فرمایا کہ جاؤ اب تم ان کی جا کے پڑھاؤ اور تعلیم دو۔ جب انہوں نے تعلیم دی، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، آدھا مدی یہود کو یہود بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ جو ایمان لا چکے تھے کثرت کے ساتھ، آدھا مدینہ شہر جلوس کی شکل میں مدینہ سے باہر حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہے علم کی اہمیت جو ہماری سوسائٹی سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ڈگریاں لے رہے ہیں، یہ یہاں پر ایک بڑی اچھی کسی نے بات کہی اور لکھی بھی ہوئی ہے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ کے باہر، کہ ڈگری وہ آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسید ہے۔ ڈگری کیا ہے؟ مثلا میٹرک کی ہے نا تو وہ اسکول والے سند دے دیں گے کہ انہوں نے میٹرک کی ہے، تو یہ سند ہے کہ آپ نے یہاں پر فیس دے کر پڑھا ہے، وہ تعلیمی اخراجات کی رسید ہے۔ یونیورسٹی میں گئے، وہاں سے ڈگری لے لی تو وہ فقط رسید ہے۔ علم وہ ہے جو رب کی معرفت عطا کرتا ہے، جو رب کا قرب عطا کرتا ہے، جو انسان کے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے، تربیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو ہمیں حقیقی معنوں میں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔